आपकी समातों से टकराती हुई आवाज़ है फोसिया अंदलीब की और स्पेशल ट्रांसमिशन आप समात फरमा रहे हैं रोज़ एफएम 90 के लाइव स्टूडियो से। दिन है मंगल का और जी हाँ, जून की है 20 तारीख। स्टूडियो की घड़ियाल पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो 2:22 और 24 सेकंड हुआ चाहते हैं। जिसने भी अपनी घड़ी घड़ियाल को दुरुस्त करना है, हमारे टाइम के मुताबिक करना है, ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको बताती चलूं कि आज हम बात करने वाले हैं यूनान कश्ती हादसा के मुतालिक। और इस हवाले से आप भी अगर कोई बात करना चाहेंगे और हमें बताना चाहेंगे, और स्पेशली जो बात की जाए ज़िला कोटली की तहसील खोयरट्टा और बिंडली गांव है, वहाँ से भी अगर कोई हमें सुन रहा है या फिर आपके अजीज़ व कारब दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में किसी का ताल्लुक़ है जो उस कश्ती में सवार नौजवान थे, तो उस हवाले से आप भी जो है प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कोई भी तफसील है आपके पास? और जी, प्रोग्राम में शामिल कैसे होना है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मवाद है, बल्कि पहले मैं आपको दूसरा तरीकाकार बताती हूँ कि अगर आप 888 पे SMS करते हैं और उसके बाद आप कमेंट्स के जरिए भी शामिल होना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिशियल पेज है रोज़ एफएम 90 मीरपुर के नाम से। खूबसूरत सा पेज आपके सामने आएगा, सुर्ख और स्याह रंग का, रेड एंड ब्लैक कलर का कम्बिनेशन है। और उसको आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया हमारे पेज को, तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और जी हाँ, 888 पे और हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जो आपका जो आज का मौजू है उसी हवाले से आप अगर बात करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को बड़ा पेचीदा सा मालूम हो रहा होता है, तो आप कोई आसान से जुमलों में जो है एक जुमला भी लिखना चाहेंगे यूनान कश्ती हादसा के मुतालिक, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि किस तारीख को जो है ये हादसा हुआ, इसमें कितने लोग सवार थे उस हवाले से, और आपके यहाँ किस ज़िले में जो है ज़्यादा लोग उस कश्ती में थे, उसका अगर आप बताना चाहते हैं। ये छोटे छोटे से 2-3 सवाल भी मैंने आपको बता दिए कि अगर आप बात करना चाहें इस हवाले से तो वो भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बात करना चाहते हैं कि जो इंसानी स्मगलिंग है इस हवाले से, कि इसको किस तरह से ख़त्म करना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में लोग जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में क्यों होते हैं, इसके पीछे जो है क्या वजूहात हैं, और कौन सी ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क से फ़रार हासिल करें और बाहर के ममालिक में जाते हैं। आपको पता है कि बाहर के ममालिक में अगर आप रोज़गार की तलाश के लिए निकलते हैं, जैसे आप देखते हैं कि सऊदी अरब है, उसके बाद दुबई में हमारी ज़्यादा कम्युनिटी है, और अगर बात की जाए यूके की, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं। और ये पिछले साल की अगर बात की जाए 2022 और 2023 भी तकरीबन जो है वो निस्फ गुजर चुका है। हाँ, तो 2022 में जब वो इख्तिताम पजीर हुआ था तो उस वक्त बताया गया था कि हमारे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से इतने नौजवान जो पढ़े लिखे थे और काफ़ी टैलेंटेड थे, वो मुल्क छोड़ के जो है बाहर के ममालिक में गए हैं। उसका काफ़ी रेशो था, और इस साल तो कहा जा रहा है कि वो जो रेशो था वो इस साल इन 6 माह में भी उससे ज़्यादा बढ़ गया है। कि इस दफ़ा तो लोग जो है वो अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, इस हवाले से अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर जो है आप भी बात कर सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में एक बार फिर से आपको वेलकम, खुशामदीद और जियाना कहेंगे। और यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ उस हवाले से आज प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, बातचीत हो रही है। और प्रोग्राम में मेरे साथ उज़मा और अशराफ भी मौजूद हैं। कॉलर्स भी बेताब हैं और कॉलर्स को भी लेते हैं कुछ ही देर में। पहले हम बढ़ते हैं इन दोनों की जानिब, क्योंकि ये आज के हमारे मेहमान हैं और हम चाहेंगे कि हमें इन्हें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। अच्छा, इंसानी स्मगलिंग के हवाले से भी बात हो रही थी कि इस तरह के जो एजेंट हैं और हम लोग ही हैं जो हम उन्हें शय दे रहे होते हैं और वो इस मुकाम तक पहुंची। और ये काफ़ी अरसे से, लंबे अरसे से जो ये लोग अपनी दुकान सजाए बैठे हैं। और अभी तो खैर इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी हुआ है और जिसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी है कि बात आपकी काट रहा हूँ जी कि जी, कोई बात ये ऑपरेशन जो अभी स्टार्ट हुआ है जी, ये बहुत पहले पहले होना स्टार्ट होना चाहिए था। सही और है। ये जो है ना, इनको पहले करना चाहिए था कि इसको ऑपरेशन करके
اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا کردار تک اور پہنچایا جاتا. اس معاملے کی نوبت ہی نہ پیش آتی. جی، اور عظمیٰ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں، اور ان کو شے دینے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں. جب یہ لوگ ہم ان لوگوں کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کرتے ہیں نا کہ ہم نے جانا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ کار ہو، بس ہمیں یہاں سے نکالیں، ہم یہاں کی مشکلات سے، یہاں کی جو مہنگائی کا اور ملکی حالات ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو شے ملتی ہے. اور ان لوگوں نے پھر بس پیسہ کمانے کے لیے یہ مزید جو لوگ باہر جانے والے یا باہر جانے کا شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مزید سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے، ڈائریکٹ ہمارا ایک بندہ وہاں پر موجود ہوگا جو کہ آپ کو وہاں پر مختلف فیکٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں وہاں پر جاب دلائے گا، اور اتنی سیلری ہے، یہ پیکیجز ہیں اور یہ اس کے ساتھ فیسلٹیز ہیں، جس کی وجہ سے مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارا جو مستقبل ہے وہ سمجھ جائے گا، ہمارے گھر والے ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے. اور یہ تو ابھی کشتی کا حادثہ آپس میں کیونکہ ختم اس ہو میں جو جانا. ہے نا وہ پیسے کی ہوس ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ بالکل. لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، اور اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس جہاں بھی جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی حساب کتاب دینا ہے. بالکل، یہ چاہے بچوں کی سمگلنگ ہے، خواتین کی ہے، یا یہ جو مردوں بھی کو باہر لے انسانی جانے کی، انسانی سمگلنگ اس وقت ہی انسان کرتا ہے جب اس کے اندر کی جو ضمیر ہے نا، جو اس کے اندر انسانیت کا ختم ہو جاتی ہے. انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جو انسانیت کا درجہ ہے وہ بالکل زیرو پر چلا جاتا ہے، اور بالکل ان کے اندر سے بس ہوس کے سوا پیسہ کمانے اچھا کی. عثمیٰ، ہماری دونوں لائن جو ہیں کافی ٹائم سے بلنک کر رہی ہیں، بالکل. آپ کیا کہیں گے کہ جی کال کالر کر کو لیا لیتے جائے. ہیں؟ جی بالکل. السلام علیکم دوست. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی قرض لے کے گیا ہے، کوئی اپنی زمین جائیداد بیچ کے گیا ہے، اور کوئی اپنی ماں یا بیوی کا زیور سیل کر کے گیا ہے. بالکل. تو ایک بھائی نے جاتے ہوئے اپنی بہن سے کہا ہوگا کہ اب تمہارے ہاتھ جلدی پیلے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. اسی طرح ایک بیٹے نے ماں سے کہا ہوگا کہ میں آپ کو یہ زیور جو ہے دوبارہ بنوا دوں گا. یہ آپ دن بدلیں گے. اسی طرح ایک خامد نے کہا ہوگا بیوی سے کہ اب مشکل دن ختم ہونے والے ہیں. ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. صرف مجھے جس بات کا دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ یہ کشتی کا حادثہ ہو یا کوئی اور ہو، ایسا ہی ہے. اس کا 10 دن اچھا خاصا شور ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. بالکل. اب عید آنے والی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ جو اس میں ملوث ہیں وہ کیسر کردار تک پہنچے، لیکن عید کے بعد مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھنڈک ہو جائے گی. تو جب تک ہم کسی بات کو اس کے انجام تک نہ پہنچائیں اس وقت تک جو ہے وہ جرم ختم نہیں ہو سکتا. بالکل. تو اللہ پاک جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. ہم تو بات کر کے جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم گھر کے لوگوں پہ لگے ہیں، ان کے دلوں پہ جو لگے ہیں، انہیں تو وہ تو ہمیشہ رہیں گے. تازہ رہیں گے. بالکل. تو جو یہ فیصل لوگ ہیں جو اس طرح کا یہ کام کر رہے ہیں، انسانی اسمگلنگ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پٹھوار میں یا آزاد کشمیر میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر رہتے ہیں یا جو لڑکے باہر جانا چاہتے ہیں. ان سے جب بات چیت ہوتی ہے نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے صرف پیسے کمانے کی خاطر جاتے ہیں. بہت سارے معاملات ہیں. میں ایک صرف آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک لڑکا ہے میرے جاننے والا، وہ باہر ہوتا ہے، وہ 2 سال پہلے آیا. جب تو میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار تمہاری اچھی خاصی یہاں زمینیں ہیں، تم بڑے سیٹ ہو، تو کیوں پردیس کاٹ رہے ہو؟ تو اس نے جو مجھے جواب دیا نا مجھے بڑا دکھ لگا. وہ کہتا ہے سچی بات ہے کہ میں بھی مشکل میں ہوں، آسانی سے پردیس نہیں کاٹ رہا، یہاں ہم بہت سیٹ ہیں، اللہ کا کرم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں یا رات کو یا صبح، روز میرے امی اور ابو کا آپس میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور بات بڑھ جاتی ہے، اور یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی. اچھا. تو اس وجہ سے میں گھر سے تنگ ہو کے جو ہے وہ باہر چلا گیا. تو
بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت جتنے سی بھی لڑکے وجوہات جاتے ہیں۔ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ صحیح۔ ایک لوتا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ اگر مزید بات کی جائے تو ایک مطلب کہ شادی کو 10 ماہ ہوئے تھے، اچھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا مطلب دکھ ہوتا ہے مطلب یہ بات سن کر۔ ان ساری چیزوں کا اور یہ جتنا بھی بڑا سانحہ ہوا ہے نا، اس کا جو ذمہ دار ہے، میں تو اپنی طرف سے اگر میں مانوں نا تو یہ حکمران ہیں جتنے بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو ایسے حالات کے اوپر آگے چھوڑ دیا، ایسی ڈگر کے اوپر آگے چھوڑ دیا کہ یہاں پہ کوئی سبیل نہیں پیدا ہو رہی کہ یہاں پہ کیسے لوگ روزگار اپنا حاصل کر سکیں، کیسے کما سکیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ جی جی ہمارے اندر یہ خامی ہے، سب سے بڑی خامی ہے کہ ہم لوگ جو بھی بات ہوتی ہے وہ حکمران پہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ وہ اس بات ملک ٹھیک ہے، میں لیکن اگر میری بات سنیں، میری بات اگر سنیں، معین وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا آپ کی بات سنیے، آپ میری تھوڑی بات سی سنیں۔ آپ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، نو ڈاؤٹ کہ یہ ملک اب اس ایک دہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جس میں اتنے وسائل نہیں رہے، لوگ باہر جانے کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے سامنے ایسی چیزیں ہیں کہ لوگ بہت سارے اسی دور میں، اسی سچویشن میں باہر جا بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے پہلے بات کی، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اور جہاں پر اتنے لاکھوں روپے لگا کے ایک انلیگل طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ تھوڑے پیسے لگا کے ایک ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ہم حلال روزگار حاصل کر یہ تو سکیں۔ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ یہ غلطی سب سے بڑی حکومت غلطی، جتنے میں حالات جو خراب کیے گئے ہیں ملک کے، یہ تو حکمرانوں کی غلطی ہے نا۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ بھی ہیں، ہماری طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہاں پر اس سچویشن میں رہتے ہوئے بھی روزگار حاصل کر رہے ہیں، 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ سب سے مین جو قصوروار ہے نا، وہ یہ والدین ہیں جو کہ اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں اور اپنے بچوں کو دلدل میں خود پھینکتے ہیں۔ اشرف بھائی، آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت جو والدین ہیں نا، ان کے اوپر جو گزر رہی ہے نا، وہ وہی جانتے ہیں، بے شک وہ قصوروار ہیں، لیکن اس موقع